نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الحمدللہ ہم پڑھ رہے تھے سورۃ الفاتحہ اور ہم نے آیت نمبر 5 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم شروع کریں گے آیت نمبر 6 سے 7 تک، انشاءاللہ سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لیں گے۔ آسان ترین تجوید اور جوڑ توڑ کے ساتھ ہم سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ یہاں پر حمزہ زیر ہ ای، ٹھیک ہے، حمزہ اور ہ دونوں حلق کے سینے کی جانب والے حصے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے حمزہ اور ہ ان دونوں کی آواز بالکل کلیئر ہونی چاہیے۔ حمزہ زیر کیا ہوتا ہے؟ ای، اور ہا ساتھ مل جائے گا، حمزہ زیر ہا ای، ای، دے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یہ ایشین طریقہ ہے، مجہول طریقہ ہے، ہم نے عربک سٹائل میں پڑھنا ہے، عربی طریقے سے، عربی لب و لہجہ میں پڑھنا ہے۔ حمزہ زیر ہا ای، دال زیر دی، شارٹ رکھنا ہے، دے، ایسے ہم پڑھتے ہیں، عربی طریقے سے نہیں، عجمی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ ای دی، نون زبر کو ہم نے صاد کے اوپر تشدید ہے، اس لیے پہلا صاد ساکن کر کے نون کی زبر کے ساتھ ملانا ہے۔ یہ بیچ میں جو الف، پھر الف اور یہ لام ہے، یہ سائلنٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ جب بھی تشدید آتی ہے، تشدید حرکت کے ساتھ جڑتی ہے، خالی حروف کے ساتھ نہیں جڑ سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ تشدید کے اندر وہی حرف دو دفعہ لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ پہلا حرف ساکن پچھلی حرکت کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے، نون زبر صاد۔ اب یہاں پر یہ جو صراط ہے، صاد، را، تو، یہ تینوں پر پڑھنے ہیں۔ صاد اور تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، یہ ہوتے ہی پر ہیں، چاہے ان کے نیچے زیر آئے، زبر آئے، پیش آئے، تو کو بھی ہم نے ہر حال میں ہی پر کرنا ہے اور صاد کو، لیکن را کے اوپر زبر آ گیا ہے، اس وجہ سے را پر پڑا جائے گا۔ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را پر پڑا جاتا ہے، لیکن صاد اور تو حروف مستعلیہ ہیں، ان کو ہر حال میں ہم نے پر ہی پڑھنا ہے۔ اہدی، نون زبر صاد، نس، اہدینس، نس نہیں پڑھنا ہے، اس کو سین باریک ہوتا ہے، صاد پر ہوتا ہے، نس۔ منہ کو پر کر لینا ہے ہم نے، زبان کو جڑ کی طرف سے اوپر تالوں کی طرف اٹھائیں گے اور ہونٹوں کو ہلکا سا گولائی کی طرف لے آئیں گے۔ اہدنا، صاد سوئی، اہدنا سوئی، را کے اوپر زبر، آگے الف حرف مدہ، را زبر الف، را، اہدنا الصراط، اہدنا الصراط، تو زبر لام، لام ساکن، تو زبر لام، طول، اہدنا الصراط اپنے ہر لیکچر میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوتی ہوں کہ دونوں طریقے ہیں، آپ را زبر الف پڑھیں یا را الف زبر پڑھیں، الٹیمیٹلی ہم نے را ہی پڑھنا ہے۔ اسی طرح تو زبر لام پڑھیں یا تو لام زبر پڑھیں، طول ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
تو جوڑ توڑ کے طریقہ میٹر نہیں کرتا، اصل چیز یہ کہ ہم نے پڑھنا وہی ہے جو لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو زبر لام طل، اہدنا الصراط، میم پیش سین مس، سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور باریک ہوگا سین کو پر نہیں کرنا. اہدنا الصراط تا زبر تا. اب یہاں پر اکثر لوگ مسٹیک کرتے ہیں کیونکہ قوف کو ہم نے آگے پر پڑھنا ہے. قوف گرین کلر کوڈڈ آپ کو نظر آ رہا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، لیکن اس کو پر کرنے کی کوشش میں تا کو پر کر دیتے ہیں اکثر لوگ، اور یہ تو بن جاتا ہے، تبدیلی حرف ہو جاتا ہے، لحن جلی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. بڑی غلطی ہو جاتی ہے جب ہم ایک حرف کی خصوصیات پوری نہیں کرتے اور اس کو غلط پڑھ دیتے ہیں، حرف کے ساتھ بدل دیتے ہیں، تو معنی بدل جاتے ہیں اس پورے لفظ کے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تا زبر شارٹ بھی رکھنا ہے، تا لمبا نہیں کرنا اور باریک بھی کرنا ہے. باریک کیسے کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو پھیلا کر. مسکراہٹ جس طرح سے ہمارے چہرے پر ہوتی ہے، ہم مسکراتے ہیں اور ہونٹ پھیل جاتے ہیں، اسی طرح سے باریک کرنے کے لیے ہونٹوں کو پھیلا دیں گے، ٹھیک ہے. اور زبان کو نیچے ہی رکھیں گے، اوپر نہیں کریں گے، پر نہیں کرنا ہے اس کو. اہدنا الصراط قوف پر پڑھیں گے، زیر کے ساتھ یا مدہ، ایک الف کے برابر مد اصلی. زیر ایک الف کے برابر لمبی ہو جائے گی. قوف زیر یا قی، اگر صرف زیر ہوتا تو قوف زیر قی، لیکن اب زیر کے ساتھ یا ساکن ہو گئی، قوف زیر یا قی. اہدنا الصراط المستقیم. میم زبر ما، میم کی زبر ساکن میں بدل جائے گی جب ہم وقف کریں گے، اور یہاں پر ہم وقف آیت کے مکمل ہونے کی صورت میں کر رہے ہیں. مستقیم. اور جب بھی وقف کے وقت آخری حرف ساکن ہو تو اس سے پچھلا اگر حرف مدہ ہو تو وہ 5 الف کے برابر لمبا ہو جائے گا، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا الصراط المستقیم. تا کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہاں پہ یہ پر نہ ہو، تو قیم نہیں پڑھنا، تقیم تقیم. نیکسٹ آیت ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا یہاں پر بھی صاد، را، تو تینوں پر ہوں گے. صاد اور تو حروف مستعلیہ میں ہر صورت میں پر ہوں گے، لیکن را کے اوپر زبر آ گئی تو را بھی پر ہوگا. صاد زیر سی، را زبر الف را، ایک الف کے برابر، حرف مدہ آ گیا، زبر کے ساتھ الف آ گیا. سی را، تو زبر لام طل، لام کے اوپر تشدید ہے، اس کے نیچے 2 لام ہوں گے، پہلا لام ساکن اور دوسرا لام جس کے اوپر یہ اپنی حرکت ہے زبر. تو زبر لام طل، صراط، لام زبر لا، صراط. آگے ہے ذال. دال کی شکل کا جو ذال ہوتا ہے نقطے والا، وہ نرمی سے پڑھتے ہیں. زبان کی ٹپ اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے کناروں سے ٹکراتی ہے، ٹھیک ہے. ذال. اور شروع میں پریکٹس کے لیے ایک ٹپ دی جاتی ہے کہ آپ زبان کی ٹپ کو ہلکا سا کناروں سے لگاتے ہوئے باہر نکال لیں، ہلکا سا، اس سے نرمی آٹومیٹیکلی آ جائے گی. بعد میں آپ کو انشاءاللہ پریکٹس بھی ہو جائے گی، پھر باہر نکالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اندر رکھتے ہوئے بھی آپ نرمی سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ذال، زال نہیں پڑھنا ہے، اس کو بزنگ ساؤنڈ میں نہیں پڑھنا، شدت سے نہیں پڑھنا، یہ ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے. ذال، ذال زیر یا ری،
یا ساکن زیر کے ساتھ حرف مدہ. صراط الذی نون زبر نا. صراط الذین حمزہ زبر نون ان نہیں پڑھنا. یہاں پہ قلقلہ نہیں ہونے چاہیے. ان جمع کے فکس کر کے پڑھنا ہے. حمزہ زبر نون ان. عین زبر میم عم ان عم. تا زبر تا ان عم تا. نون ساکن میم ساکن پر دونوں پہ اکثر اوقات لوگ قلقلہ کر دیتے ہیں, اپنی جگہ سے ہلا دیتے ہیں. قاف توبہ جیم دال, یہاں پر یہ جو 5 حروف ہیں قاف توبہ جیم دال کے قطب و جد کے, صرف یہی ساکن ہو تو قلقلہ ہوتا ہے. اب نون ساکن اور میم ساکن کے اوپر ہرگز قلقلہ نہیں ہوگا. ان عم ایسے نہیں پڑھنا. ان عم ت ان عم ت. عین زبر ع. لام زبر یا. یا ساکن کے ساتھ زبر ہے حروف لین. ٹھیک ہے, یہاں پہ نرمی سے پڑھنا ہے. لئی علی نہیں پڑھنا. لام زبر یا لئی نرمی کے ساتھ. علی عین کا مخرج صحیح ادا کرنا ہے. علی. ہا زیر میم ہم. علیہم. صراط الذین انعمت علیہم. غین پر ہوگا. غین حروف مستعلیہ میں سے ہے, ہر صورت میں ہی پر ہوگا. غین زبر یا غوی. یا ساکن سے پہلے زبر حرف لین. غوی غیر نہیں پڑھنا. غیرل. را زیر لام رل. غیرل. میم زبر غین مغ. غین غین اور غوت پھر آگے پر آ جائیں گے, لیکن غین کے اوپر قلقلہ نہ ہو. مغ مغضوبی نہیں پڑھنا. مغ میم زبر غین مغ. ضاد. اچھا, اب یہ جو حرف ہے ضاد, یہ حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے, پر بھی پڑھنا ہے, لیکن اس کی ادائیگی کے اوپر مختلف علماء کا اختلاف ہے. کچھ اس کو دال کی صورت میں دال کی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں, اور کچھ زا کی ہلکی سی ساؤنڈ آتی ہے, لیکن ایگزیکٹلی نہ دال ہوتا ہے نہ زال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو مغضوبی اور مغضوبی, ٹھیک ہے, آپ کا جس طرح سے بھی جس طرف آپ کا مائنڈ جا رہا ہو آپ اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں. موٹے دال کی شکل میں بھی مغضوبی. لیکن دیکھیں آپ ایک چیز جو میرا اپنا جس طرف مائنڈ جاتا ہے کہ موٹے دال میں تو یہ ہوگا نا کہ آپ کی زبان کی ٹپ ہر صورت میں لگنی چاہیے. دال اد. دال کا مخرج یہ ہوتا ہے کہ زبان کی نوک جو ہوتی ہے, ٹپ ہوتی ہے, وہ اس اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کی جڑوں سے ٹکراتی ہے. لیکن جو ضاد کا مخرج ہے وہ یہ ہے کہ کروٹ جو ہوتی ہے زبان کی, سائیڈیں جو ہوتی ہیں رائٹ اور لیفٹ سائیڈز جو ہوتی ہیں, وہ اوپر والی جو رائٹ اور لیفٹ داڑیں ہیں, چبانے والے دانت ہیں, ان کی جڑوں کے ساتھ ٹکراتی ہیں. کوئی ایک بھی لگ سکتی ہے, دونوں بھی سائیڈیں لگ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں دال تو کسی صورت ادا نہیں ہوگا نا, اور ایگزیکٹلی زال بھی نہیں ہے, اس لیے ہم نے بہت احتیاط کے ساتھ ضاد کی ادائیگی کرنی ہے. یہ پر حرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کا مخرج میں نے آپ کو بتا دیا, اس لیے اب اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے. ضاد پیش واو غیر المغضوب. بازیر بھی غیر المغضوب. غین اور ضاد دونوں پر ہوں گے. غیر المغضوب. عین زبر ع. لام زبر یا لئی. علی. ہا زیر میم ہم. یا ساکن سے پہلے زبر لئی. علیہم نہیں پڑھنا. علیہم. واو زبر وا. لام زبر جڑے گی ضاد کے ساتھ,
کیونکہ یہ تشدید ہے اس کے اوپر، اور پہلا صاد ساکن کر کے زبر کے ساتھ جڑے گا. یہ والا الف، یہ لام، یہ بیچ میں سے سائلنٹ ہو جائیں گے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. لام زبر صاد لو. اچھا اب آگے دیکھنا ہے کہ اس زبر کے ساتھ حرف مدہ آ گیا اور اس کے بعد اگین تشدید آ گئی. اس کو اب کیسے پڑھیں گے؟ اس کی پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ یہ جو حرف مدہ آ گیا ہے، یعنی کہ الف سے پہلے زبر ہے تو یہ الف حرف مدہ ہے. اس کے بعد تشدید آ جائے تو یہ جو ایک الف کے برابر ہم نے لمبی کرنی تھی زبر کے ساتھ الف ضو، تشدید کی وجہ سے یہ سبب مد آ گئی ہے. اب یہ مد لازم میں بدل جائے گی، بڑی مد میں بدل جائے گی، جس کو ہم 5 الف کے برابر کھینچتے ہیں. لیکن اس مد کو 5 الف کے برابر کھینچتے ہوئے ہم لام کی تشدید کی وجہ سے لام کے ساتھ جوڑیں گے بھی. میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے پڑھیں گے. غ زبر الف مد لام ساکن، ان سب کا خیال کرتے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے. غول، آخر میں لام اٹیچ ہوتا ہوا فیل ہو رہا ہے آپ کو. غ زبر الف مد لام غول. لام زیر یا لی، اگین مد اصلی یعنی کہ ایک الف کے برابر مد ہوگی، یا مد آ گیا. وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ لام کو اٹیچ بھی کرنا ہے مد کرتے ہوئے. ضو کی ساؤنڈ کو لمبا بھی کریں گے اور آخر میں لام کو جوڑیں گے بھی ساتھ. ٹھیک ہے، 5 الف کے برابر مد متصل، مد لازم. ٹھیک ہے، نون زبر نا وَلَضَّالِّينَ. یہاں پر نون زبر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، سائلنٹ ہو جائے گا نون ساکن. یہاں پر نون زبر جو ہے وہ ساکن ہو جائے گی کیونکہ آیت ختم ہو رہی ہے، وہاں پہ ہم نے وقف کرنا ہے. وَلَضَّالِّينَ کی جگہ ہم پڑھیں گے وَلَضَّالِّينَ. یہاں پہ پھر وہی رول ہوگا کہ آخر میں نون ساکن ہو گیا، اس سے پہلے یا مدہ آ گیا کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہ زیر ایک الف کے برابر لمبی ہونی تھی. لیکن اس مد اصلی کے بعد اگین سائلنٹ یعنی کہ ساکن حرف آ گیا ہمارے پاس، نون ساکن آ جائے گا، تو اس کو بھی ہم 5 الف کے برابر ہی لمبا کریں گے. اس مد کو بھی 5 الف کے برابر، اور وقف کی وجہ سے نون ساکن کرنے کی وجہ سے اس مد کو بھی 5 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور آخر میں نون کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. دوبارہ پڑھتے ہیں اس کو. وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے، روان پڑھ لیتے ہیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے جی، پوری سورۃ الفاتحہ الحمدللہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے. تو ہم یہ کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں شروع سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ٹھیک ہے جی،
الحمدللہ الحمدللہ ہماری سورۃ الفاتحہ جوڑ توڑ کے ساتھ اور انتہائی آسان تجوید کے ساتھ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ ہم کسی بہت مشکل ٹرمینالوجی میں نہیں پڑھے کہ ہم جو تجوید کی بہت مشکل ٹرمز ہوتی ہیں، ایون مخارج کا بیان کرتے وقت ہمارے جو منہ کا خلا ہے، منہ کے اندر جو ہمارے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں، اورل کیویٹی کے اندر دانتوں کے ڈیفرنٹ نیمز ہیں، تو ان مشکلات میں پڑے بغیر الحمدللہ ہم نے سورۃ الفاتحہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ اور بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کی، ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز پریکٹس کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کے بعد روانی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، ہم سب کی مشکلات اللہ پاک دور کر دے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ میرے چینل ابھی تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر دیجیے گا تاکہ یہ پیغام باقی سب لوگوں تک بھی پہنچ سکے، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔